رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 35 شعبوں کے متعلق تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں ایمان کا 36واں شعبہ ہے، وَهُوَ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ النُّفُوسِ وَالْجِنَایَاتِ عَلَيْهَا، یعنی انسانی جان کا تحفظ۔ تو ایمان کا 36واں شعبہ ہے انسانی جان کا تحفظ، اور انسان کو اگر کوئی قتل کرے یا اذیت پہنچائے تو اس کے متعلق شریعت میں کیا وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، وہ رہے گا اس جہنم میں ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ رب العزت نے 5 وعیدیں بیان فرمائی کہ جس انسان نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے لیے 5 سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی سزا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 2، یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 4، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ نمبر 5، اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا انسانی جان کا تحفظ شریعت میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے جب اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان فرمائے تو انہی میں اوصاف میں ان اوصاف کا تذکرہ بھی فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ نہیں قتل کرتے کسی نفس کو کہ جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہو مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، ایمان والے لوگ زنا نہیں کرتے۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو شخص ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ پائے گا پھر ان گناہوں کی سزا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے عذاب کو دگنا کر کے دیا جائے گا اسے قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ رہے گا اس جہنم میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوصاف میں 3 اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا وصف یہ ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ نمبر 2، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ نمبر 3، ایمان والے کبھی زنا نہیں کرتے۔ فرمائے جو ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے سزا ہوگی اور اللہ اسے دگنا عذاب دے گا اور وہ جہنم میں بڑی ذلت کے ساتھ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر سوال کرنے لگا، ای الذنب اکبر عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعو له ندا وهو خلقك، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ تمہیں دے رہا ہے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، تم اپنے بیٹے کو قتل کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا کہ یہ بچہ میرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا، کھائے گا، اس وجہ سے کوئی اولاد کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا، یہ بڑی وعید کے اندر سختی کو بیان کرنے کے لیے اور اس فعل کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیسا بدبخت انسان ہے کہ بچہ اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھائے گا، یہ اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے۔ جیسے عموماً آج کا میڈیا اور ذرائع ابلاغ کہتا ہے کہ بچے اگر 2 سے زیادہ ہوں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے، تو بچے 2 ہی اچھے، یہ ذہنیت مشرکین مکہ کی تھی، وہ بھی کہتے تھے بچے ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے۔ قرآن کریم نے اسی لیے مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ انہیں بھی رزق دے گا، تمہیں بھی رزق دے گا۔ تو مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے اللہ اولاد کی وجہ سے والدین کے رزق کو بڑھا دیتا۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق بڑھ جاتا ہے، نمبر 1 نکاح سے، نمبر 2 اولاد سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا نکاح سے رزق بڑھتا ہے۔ جب تک انسان کا نکاح نہیں ہوتا آمدنی کم ہوتی ہے، جیسے نکاح ہو جاتا ہے رب العالمین اس کی آمدنی کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 اولاد، جیسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے تو رب العالمین اس کے رزق کا انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی دیں گے۔ آج انسان اپنے حالات پہ غور کرے، جب تک نکاح نہیں ہوتا آمدنی کم ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے آمدنی بڑھ جاتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ اس کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ رب العزت غیبی طور پر اسباب مہیا کرتا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ جیسے آج سے چند دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بدبخت والد نے اپنی 7 سال کی بچی کو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ تو یہ وہی ذہنیت ہے جو مشرکین مکہ میں تھی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، جتنا ترقی کر رہے ہیں وہ افعال کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مشرک کرتا تھا۔ مشرکین مکہ کی عورتیں اور مرد بھی برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ آج بھی انسان ترقی اس کو سمجھتا ہے جتنا لباس کم ہوتا جائے، جتنا لباس اترتا جائے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ہو گیا۔ پھر خوب ترقی کرو، پورا لباس اتار دو جیسے مشرکین مکہ کر رہے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اولاد کو قتل کرنا۔ تیسرا گناہ کون سا؟ اس صحابی نے پھر پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا گناہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، تم اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ زنا تو ویسے ہی بڑا گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کا اس لیے تذکرہ کیا
عموماً پڑوس میں رہنے کی وجہ سے وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے، لیکن اب انسان وہاں خیانت کرے اور وہاں زنا کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، ایک زنا کا گناہ اور ایک اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانے کا گناہ۔ تو بہرحال یہ 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا، تو انہی میں ایک گناہ کون سا تھا؟ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزور۔ جب آپ سے پوچھا گیا بڑے گناہ کون کون سے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ حضور نے ایک مرتبہ ان کو لشکر کے ساتھ بھیجا تھا اور اس موقع پر جہاد ہو رہا تھا، تو جہاد کے دوران انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا، تو جیسے ہی یہ لوگ اس کے قریب گئے تو اس نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ سمجھے کہیں تلوار کے ڈر سے یہ مسلمان ہوا ہے اور اس نے دل سے ایمان نہیں لایا ہے، ابھی تلوار کو دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کو کیوں قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا، ملک بلا الہ الا اللہ، تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر کہے گا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ اسامہ بن زید نے فرمایا قلت یا رسول اللہ انما قالها تعوذا من القتل، میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے تو قتل سے بچنے کے لیے پڑھا تھا تاکہ قتل سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ملک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، تم اللہ کے دربار میں کیا جواب دو گے جب وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو کلمہ پڑھتا تھا؟ فما زال یقولها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ جملہ کہتے رہے، حتی وددت انی کنت اسلمت یومئذ، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج کے دن مسلمان ہوتا، یعنی مجھ سے قتل کا گناہ نہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ جملہ فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ تو یہ فرماتے تھے کاش میں آج کے دن مسلمان ہوتا، میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے تو میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ اس لیے کسی انسان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے بسا اوقات انسان مال اور دولت کی وجہ سے، سیاسی اختلاف کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، جائیداد اور عورت کی وجہ سے کسی کو ناحق قتل کروا دیتا ہے یا اس کے قتل میں معاونت کر دیتا ہے، تو حدیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها ام لا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ یعنی ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے اور بندہ جانے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا الا ای شہر تعلمونہ اعظم حرمئذ، کیا تم جانتے ہو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معزز والا حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا آپ بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے یہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا الا ای بلد تعلمون اعظم حرمت، کیا تم جانتے ہو سب سے معزز شہر کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا یہ مکہ مکرمہ سب سے محترم اور معزز شہر۔
پھر آپ نے فرمایا الا ای یوم تعلمونہ اعظم حرمۃ، کیا تم جانتے ہو کون سا دن زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا معزز دن یہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن جس میں حج کا اہم رکن ادا ہوتا ہے، یہ بڑا معزز دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فإن اللہ عز وجل قد حرم علیکم اموالکم واعراضکم الا بحقها كحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، یقیناً اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے انسانوں کی جانوں کا ناحق قتل کو، انسانوں کے مالوں کو اور انسانوں کی عزتوں کو، مگر اس کے حق کے ساتھ، جس طرح اس مہینے کی عزت، اس شہر کی عزت اور اس دن کی عزت ہے۔ یعنی جیسے یہ مہینہ معزز، یہ دن معزز، یہ شہر معزز، اسی طرح انسان کی جان، انسان کا مال اور انسان کی عزت بھی اللہ کے ہاں اسی طرح معزز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسانی جان اور مال کا تحفظ اللہ کے ہاں اس کا ایک بلند و بالا مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم لوگ میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو آپ نے قتل کرنے کو کفر کے ساتھ تعبیر کیا کہ ایک انسان کا دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال المؤمن کفر وسبابہ فسوق، مومن کو قتل کرنا تو کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا تو فسق و فجور ہے۔ اس حدیث میں آپ نے مومن کے قتل کو کفر کے ساتھ تعبیر کیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ انسان کا کفر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یقضى بین الناس فی الدماء یعنی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس گناہ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ گناہ ہوگا انسان کی جان کے بارے میں۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ ناحق قتل کے بارے میں ہوگا۔ تو حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب ہوگا نماز کے بارے میں، حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب ہوگا انسان کی جان کے بارے میں۔ اس لیے اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو سب سے پہلے یہ مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون کسی کے لیے حلال نہیں، شہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہو اس کا خون حلال نہیں، الا باحدى ثلاث، مگر 3 باتوں میں کسی ایک بات کی وجہ سے۔ نمبر 1 الثیب الزانی، اگر کوئی شادی شدہ زناکار ہو تو اسے گواہوں سے اگر ثابت ہو جائے یا وہ خود اقرار کر دے تو پھر اسے سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کو نہیں۔ نمبر 2 والنفس بالنفس، اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرے تو پھر اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو مذہب کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جائے، یعنی معاذ اللہ مرتد ہو جائے، تو پھر قاضی وقت 3 دن کی اسے مہلت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے قتل کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کا قتل جائز نہیں۔ گویا شریعت نے صرف 3 صورتیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 اگر کوئی شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے، گواہوں سے ثابت ہو تو قاضی وقت پھر فیصلہ دے گا۔ نمبر 2 کسی انسان کو کوئی قتل کرے تو قصاص میں قتل ہوگا، اور نمبر 3 کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے تو پھر ایسے شخص کو قاضی کے حکم کے ساتھ قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت نے انسانی جان کو اتنا تحفظ دیا کہ اس سے بھی منع کیا کہ کوئی انسان اسلحے کے ساتھ دوسرے کی طرف اشارہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو اس دوران اس کے ہاتھ کے اسلحے سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، آج کے الفاظ میں گولی نہ چل جائے جس سے کسی انسان کی جان کو نقصان پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح،
تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے ہتھیار کے ساتھ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَن يَنزِعَ لَهُ فِي يَدِهِ، اسے نہیں معلوم شاید شیطان اس سے اس فعل کا ارتکاب کر دے، فَيَقَعْ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور وہ اس کی وجہ سے جہنم کے گھڑے میں گر جائے۔ یعنی انسان کے ہاتھ میں اسلحہ ہو، شیطان اس کا ہاتھ چلا دے، ناسمجھی میں، جذبات میں، رسم و رواج میں یا غصے میں وہ اس فعل کا ارتکاب کر دے اور وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائے۔ تو شریعت نے انسان کی جان کو اتنا تحفظ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حمل السلاح علینا فلیس منا، جس نے ہتھیار اٹھایا وہ تو ہم میں سے نہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، ایک مسلمان کا قتل کرنا اللہ کے ہاں ساری دنیا کو ختم کر دینے سے بڑا گناہ۔ ساری دنیا کو انسان ختم کر دے، ملیا میٹ کر دے، ساری دنیا پر زوال آ جائے، اس سے بڑا گناہ کسی انسان کا ناحق قتل کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان کا تحفظ شریعت کی روشنی میں کتنا زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعان علی دم امرئ مسلم، جس نے کسی مسلمان کے قتل پر کسی کی مدد کی، بشطر کلمۃ، ایک جملے کے ساتھ بھی اگر مدد کی ہے، کتب بین عینیہ یوم القیامۃ آئس من رحمت اللہ، قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ وہ انسان ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اور اس کی پیشانی پہ یہ جملہ موجود ہوگا۔ یعنی ایک جملے کے ساتھ بھی اگر کسی نے مدد کی، کہ اگر ایک آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور دوسرا اس کی مدد کرتا ہے، اسے طریقے بتاتا ہے، تدبیریں بتاتا ہے، تو جب اس کے لیے یہ سزا ہے تو جو کسی انسان کو ناحق قتل کرے اس کی سزا کس قدر زیادہ ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسانی جان کا تحفظ شریعت کی روشنی میں بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایمان کا 36واں شعبہ تھا، انسانی جان کا تحفظ۔ تو انسان اس کی بھرپور کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خاص طور پر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں دنیا میں اللہ سزا یہ دیتا ہے، عموماً ایسے لوگ مستقبل میں دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اسی علاقے میں ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے بھائی کو دولت کی وجہ سے ناحق قتل کیا تھا، چند مہینے گزرے تھے وہ شخص دیوانہ اور پاگل ہو گیا۔ اب بھی وہ موجود ہے، اور پھر اس کے بھائیوں نے اسے گاؤں بھیج دیا، بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ نے عقل کی نعمت لے لی، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دولت کی وجہ سے بھائی کو قتل کیا تھا، رب العالمین نے دنیا میں اسے پاگل بنا دیا۔ آخرت کی کیا سزا ہوگی وہ تو اس کے علاوہ ہے۔ اس لیے قاتل کو کبھی سکون نہیں ملتا، اسے کبھی اطمینان کی نیند نہیں آتی، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اللہ رزق کی برکت اس سے چھین لیتا ہے، چہرے کی رونق باقی نہیں رہتی، ہر پل پریشان اور غمگین ہوتا ہے۔ جب لیٹتا ہے تو فوراً وہ شخص اس کے سامنے آ جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے منظر ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا تھا۔ پھر انسان کی دنیا کی زندگی ایک جہنم کا طریقہ بن جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے۔